اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ کیا ہے؟ استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ تو استعمال کے لحاظ سے اسم کی درج ذیل دو اقسام ہیں۔ استعمال کے لحاظ سے اسم کے کتنے اقسام ہیں؟ تو دو اقسام ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اسم معرفہ، دوسرا اسم نکرہ۔ استعمال کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ ایک کا نام کیا ہے؟ معرفہ، دوسرا کا نکرہ۔ اب معرفہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کے تعریف کو دیکھتے ہیں۔ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ جیسے تاج محل، یہ بھی ایک خاص ہے۔ ویر عبدالحمید، یہ بھی ایک خاص انسان ہے۔ ہندوستان، ممبئی، لکھنؤ وغیرہ۔ تو اسم معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، نام کو بتائے، اسے اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں۔ جیسے تاج محل، دہلی، عبدالحمید، چمپارن، ہندوستان، ممبئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، ان تک پہنچائے تاکہ وہ بھی کلاس کریں اور انہیں بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم عام بھی کہتے ہیں۔ تو اب اسم نکرہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایسے اسم کو کہتے ہیں، اسم نکرہ ایسے اسم کہتے ہیں جو کسی عام چیز، کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ معرفہ کیا تھا؟ خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کے نام کو ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن نکرہ کیا ہے؟ کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ جیسے پہاڑ، تو پہاڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ گاؤں، ٹھیک ہے، گاؤں، یہ بھی کوئی بھی گاؤں ہو سکتا ہے۔ رسالہ، پرندہ، لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی لڑکا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہاڑ، گاؤں، رسالہ، پرندہ، لڑکا، ٹھیک ہے، یہ اسم نکرہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اسم علم ہے۔ کیا ہے؟ اسم علم ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اسم علم بھی ایک معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے ایسے نام کو ظاہر کرے جو اس کی پہچان ہو۔ تعریف کیا ہے؟ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے ایسے نام کو ظاہر کرے جو اس کی پہچان ہو۔ مثلا حیدر بخش، حیدری، اسی طرح غالب، اسی طرح میر، اسی طرح کلیم اللہ، اسی طرح شمس العلماء، اسی طرح شاعر مشرق، اسی طرح ابن مریم وغیرہ۔ یہ سارے چیز کیا ہے؟ ایسے نام کو ظاہر کر رہے ہیں جو اس کی پہچان ہو۔ جیسے غالب کا اگر نام لیا جائے تو کوئی بھی شاعر جو غالب تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب، ان تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو یہ ایسے نام کو ظاہر کر رہا ہے جو اس کی پہچان ہو۔ اب اس میں علم کی بھی اقسام ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اسم علم کی اقسام کو دیکھتے ہیں بھائی۔ اسم علم کی اقسام کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھی بتائیں، اور بھی جس چیز کی ضرورت ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ اس کے تعلق سے اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنایا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اسم علم کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ اسم علم کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اسم علم کو
درج ذیل اقسام میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ خطاب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ لقب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ چوتھا کنیت، اور پانچواں کیا ہے؟ عرف ہے۔ کیا ہے؟ عرف ہے۔ اس کے تعلق سے ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، خطاب کس کو کہتے ہیں، لقب کس کو کہتے ہیں، تخلص کیا ہوتا ہے، کنیت کیا ہے، اور عرف کیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ آپ دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں، اس میں شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی آ جائیں اور وہ بھی شریک ہو جائیں۔ تو ہم سب سے پہلے خطاب کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کس چیز کی تعریف؟ خطاب کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اعزاز کے طور پر بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اعزاز کے طور پر بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء، یہ ایک خطاب ہے۔ سر، یہ بھی ایک خطاب ہے، جیسے سر سید کو سر کا خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے۔ رستم زماں، یہ بھی خطاب ہے۔ خان بہادر، یہ بھی خطاب ہے۔ شیر میسور، یہ بھی خطاب ہے۔ مجاہد ملت، نشان حیدر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہیں۔ اب لقب دیکھتے ہیں، لقب کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں بھائی، اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے بتائیں گے، اور اچھا لگے تو بھی بتائیں گے کیسا لگ رہا ہے، تاکہ اور اچھا سے اچھا ویڈیو بنایا جائے آپ کے لیے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں لقب۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسے اس میں معرفہ کو کہتے ہیں جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ کیا ہے بھائی؟ ایسے اس میں معرفہ کو کہتے ہیں جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، حبیب اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب، اسد اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، شہید ابن شہید، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لقب ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے کنیت ہے۔ کنیت کو دیکھتے ہیں۔ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو باپ، بیٹے یا کسی اور رشتہ کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ کیا بھائی؟ وہ اسم ہے جو باپ، بیٹے یا کسی اور رشتہ کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثلا ابن مریم، ابو تراب، ام کلثوم یا ابو القاسم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابن مریم، ابو تراب، ام کلثوم یا ابو القاسم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کنیت ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، عرف کو دیکھتے ہیں۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا نام پیار سے رکھ دیتے ہیں، یا پھر کسی نقص کی وجہ سے اصل نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور یہی بگڑا ہوا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا نام پیار سے رکھ دیتے ہیں، یا پھر کسی نقص کی وجہ سے اصل نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور یہی بگڑا ہوا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کا احمد نام ہے تو شروع سے کیا پکارا جائے؟ پپو پپو۔ اسی طرح مٹھو، اسی طرح چندا، نام کچھ اور ہے پکارا جا رہا ہے چندا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلو، بھائی نام کچھ اور رہتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ کلو بھائی، کلو بھائی چلاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوا؟ بگڑا ہوا نام، یہ عرف میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیدا، اسی طرح لنگڑا، اسی طرح ماجھا، اسی طرح گاما، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ عرف ہے۔ اس کی تعریف بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسم جو یا تو والدین بچپن ہی سے پیار سے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، جیسے پیار سے اگر کوئی کہہ دے شیدا، یہ بھی اچھا ہے، یا بچے کسی نقص کی وجہ سے
असल नाम को बिगाड़ दिया जाता है और यही बिगड़ा हुआ नाम क्या हो जाता है, मशहूर हो जाता है। और बाद में वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे को मिट्ठू कहता है और कल्लू कहता है और पप्पू कहता है। तो बचपन ही से अच्छे ही नाम रखना चाहिए और अच्छे नाम से ही पुकारना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का लास्ट सबक है तखल्लुस। तखल्लुस क्या है भाई? अब तखल्लुस देखते हैं। तो वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय अशार में इस्तेमाल करते हैं। क्या है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय अशार में इस्तेमाल करते हैं। मसलन कतील शफ़ाई, तो कतील इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह असदुल्ला खां गालिब, पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, लेकिन तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते हैं? मिर्ज़ा गालिब, सिर्फ गालिब। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली, पूरा नाम है लेकिन असल नाम के बजाय सिर्फ हाली इस्तेमाल करते हैं। मक्ता में जो शायर अपना तखल्लुस लगाते हैं। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो क्या है? सौदा तखल्लुस है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो क्या है? आज़ाद तखल्लुस है। इसी तरह दाग दहलवी में दाग क्या है? तखल्लुस है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है।